بیا چشی تازه زاړه یادونه روغانی تا خدے دے سوات ترا والا د سوات پہ بہانا. اور جب پرانی یادیں تازہ ہوتی ہے روغانی کو، اللہ آپ کو سوات لے آئے سوات کے بہانے. ناظرین، میں ہوں شاہ اصغر خان. آج ہم ایک کتاب پر تبصرہ کریں گے اور اس کتاب کا نام ہے دا لاسٹ والی آف سوات، یعنی ریاست سوات کا آخری والی. اس کتاب کو فریڈرک بارت نے لکھا ہے، جن کا تعلق ناروے سے ہے. ہندوستان تقسیم ہوا تو اس وقت ہندوستان میں 562 ریاستیں تھیں. 562 ریاستوں میں 10 ریاستیں پاکستان کے ساتھ ضم ہوئی. ان میں سے ایک ریاست سوات بھی تھی، جو کہ سب سے آخر میں پاکستان کے ساتھ ضم ہوئی. والی صاحب 5 جون 1908 کو سیدو شریف میں پیدا ہوئے اور ریاست کی بنیاد 1917 میں والی صاحب کے ابو بادشاہ صاحب نے رکھی، جن کا اصلی نام میاں گل شہزادہ سر عبدالودود تھا. 1849 سے 1856 تک سوات پر سید اکبر شاہ نے حکومت کی، جو کہ پیر بابا کے نسب سے ان کا تعلق تھا. 1857 سے لے کر 1915 تک سوات کے دائیں جانب کسی قسم کی کوئی حکومت نہیں تھی، اور سوات دریا کے بائیں جانب یہاں پر دیر نواب کا لوز کنٹرول تھا، اور دریائے سوات کے بائیں جانب دیر نواب کی کمزور حکومت تھی. سیدو بابا کا اپنا نام عبدالغفور تھا. وہ اخوند آف سوات کے نام سے بھی مشہور تھے. ان کے ابو کا نام عبدالواحد تھا. سیدو بابا کے 2 صاحبزادے تھے. بڑے صاحبزادے کا نام تھا میاں گل عبدالحنان، اور چھوٹے صاحبزادے کا نام تھا میاں گل عبدالخالق. میاں گل عبدالخالق کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا میاں گل شہزادہ عبدالودود، جس نے جدید ریاست سوات کی بنیاد رکھی، جو کہ بادشاہ صاحب کے نام سے مشہور تھے. ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام میاں گل عبدالحق جہانزیب، جو کہ والی سوات تھے اور جو سوات کے آخری والی تھے. اس حساب سے بادشاہ صاحب کے دادے کا نام سیدو بابا تھا، اور سیدو بابا والی صاحب کے پردادا تھے. ریاست سوات کی بنیاد 1917 میں رکھی گئی، اور یہ لویا جرگا نے رکھی، اور یہ قبل کے مقام پر ہوئی، جو کہ آج اس جگہ پر یہ ہوئی جہاں پر آج گولف کورس ہے. ستمبر 1917 میں بادشاہ صاحب ریاست سوات کے حاکم بنے. سوات کے لوگ پختون ہیں، اور ان کا تعلق یوسف زئی قبیلے سے ہے. انہوں نے جب اس وادی کو فتح کیا تو جو اصلی باشندے تھے، جو کہ سواتی تھے یہاں کے، اور جو محمود آف غزنوی کے ساتھ یہاں آئے تھے، تو ان کو یہاں سے نکال لیا گیا. وہ لوگ آج کل مانسیرا اور ہزارہ میں آج بھی وہ بستے ہیں. تاریخی لحاظ سے سوات کو کس طرح تقسیم کیا گیا؟ حصار توتکان سے لے کر الڈن ڈیرے تک اس حصے کو رانیزئی کہا جاتا تھا. الڈن ڈیرے سے لے کر لنڈاکئی کی حد تک اس علاقے کو خان خیل آف تھانہ کہا گیا. لنڈاکئی سے لے کر بری کوٹ کی حد تک اس کو موسیٰ خیل کہا گیا. بری کوٹ سے مانیار تک اس حصے کو ابا خیل کہا گیا. مانیار سے قمبر تک اس کو برت خیل کہا گیا، اور قمبر سے منگلور تک اس کو اکا معروف اور بام خیل کہا جاتا تھا، اور حرف عام میں اس کو بابوزئی کہا جاتا تھا. سالنڈا سے لے کر علم گنج تک اس حصے کو متوزئی، علم گنج سے شنڈ تک اس کو ازی خیل، جو کہ علاقے کے لحاظ سے
سب سے بڑی جگہ تھی، اور شنڈ سے لے کر پیا تک جن کی خیل، اور پیا سے کالام تک کوہستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگر ہم دریائے سوات کے بائیں جانب دیکھیں تو بٹخیلہ کے بالکل الٹ یا اپوزٹ سائڈ پہ خادکزئی، پھر ابازئی، اس کے بعد چکدرہ، پھر شموزئی، پھر نپ کی خیل، پھر سیبوجنی اور شامیزئی، یہ علاقے آتے تھے۔ والد صاحب 5 جون 1908 کو پیدا ہوئے۔ 1913 کو وہ پشاور چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ 1917 میں ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ والد صاحب کے جو پسندیدہ مضامین تھے وہ میتھمیٹکس اور ہسٹری یعنی حساب کتاب اور تاریخ تھی۔ تعلیم ان کی ایف اے تھی، ہائیر ایجوکیشن انہوں نے نہیں کیا تھا۔ سپورٹس میں، کھیل کود میں ان کو ٹینس بہت زیادہ پسند تھا۔ 17 سال کی عمر میں 1925 میں انہوں نے پہلی شادی کی اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ۔ 1928 میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام میاں گل فضل خالق اورنگزیب تھا۔ والد صاحب کی ایک خواہش تھی اور وہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور ان کی خواہش تھی آئی شوڈ ہیو گریجویٹڈ فرام یونیورسٹی آف آکسفورڈ اور کیمبرج، کہ کاش میں کیمبرج یا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا۔ اس اسٹیٹ کا سورس آف انکم کا طریقہ کیا تھا؟ تو وہ 3 طریقے تھے۔ ایک بولی والا طریقہ تھا، دوسرا جنگلات، اور تیسرا وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ یعنی برآمدات اور درآمدات پر جو ڈیوٹی ٹیکس لگتا تھا، تو اس حساب سے اسٹیٹ جو تھی یا ریاست جو تھی وہ پیسے اکٹھے کرتی تھی۔ والد صاحب کے 4 بیٹے تھے۔ پہلی شادی سے جب انہوں نے کی تو پہلی بھی اہلیت سے ان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام میاں گل فضل خالق اورنگزیب تھا، جو کہ خیبر پختونخوا کے گورنر بھی رہے، بلوچستان کے بھی گورنر رہے، اور ایوب خان کے اے ڈی سی رہے، اور پھر ایوب خان کے داماد بھی رہے۔ دوسرے بیٹے کا نام میاں گل فضل ہادی علمزیب تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام میاں گل عبد الرحمن امیر زیب تھا، اور چوتھے بیٹے کا نام میاں گل احمد زیب تھا۔ میاں گل فضل خالق اورنگزیب کے پھر 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام انجینئر عدنان اورنگزیب، جو کہ گوہر ایوب کے داماد تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام ڈاکٹر محمود اورنگزیب، جو کہ خیبر میڈیکل کالج کے ڈین ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام جسٹس حسن اورنگزیب۔ میاں گل فضل ہادی علمزیب کے بھی 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام اکبر زیب، جو کہ سابقہ سفیر رہ چکے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام اسلم زیب، جو کہ آرمی میں تھے، اور تیسرے بیٹے انور زیب، جو کہ ڈاکٹر۔ میاں گل عبد الرحمن امیر زیب کے 2 بیٹے تھے۔ اسفندیار امیر زیب شہید، جو کہ دھماکے میں شہید ہو گئے۔ دوسرے بیٹے کا نام شہریار امیر زیب، جو کہ آج کل سیاست کر رہے۔ میاں گل احمد زیب کے 2 بیٹے تھے، امیر حمزہ اور عمر فاروق۔ اب ہم کالام پر بحث کریں گے۔ کالام پر 3 ریاستوں کا دعویٰ تھا، چترال، دیر اور سوات۔ چترال کا یہ دعویٰ تھا کہ جب کبھی بھی کوئی حاکم یا چترال کا مہتر چترال سے جلاوطنی اختیار کرتا ہے تو وہ کالام میں جا بستا ہے، اور آج بھی کالام میں تقریباً 400 سے 500 گھرانے ایسے ہیں جو کہ چترالی ہیں، اور ان کی زبان آج بھی وہ کھوار یا چترالی زبان بولتے ہیں، اور یہ 1/4 قوم کا حصہ ہے۔ ان کو قاشقاری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر اریانی اور مٹلتان میں مقیم ہے۔ دوسرا، ریاست دیر کا۔ ریاست دیر کا یہ دعویٰ تھا کہ کالام میں دیر کوہستان اور سوات کوہستان کی زبان ایک ہے، جو کہ گاروی ہے، تو اس لحاظ سے کالام کو
دیر کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا دعویٰ سوات کا تھا۔ ریاست سوات کا یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ یہ کالام کا راستہ بذریعہ سوات ہے اور پورا سال آپ آسانی کے ساتھ سوات کے علاقے سے آنا جانا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے اس علاقے کو سوات میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو چترال یا دیر سے کالام کا آنا جانا سوائے 3-4 مہینوں کے علاوہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اونچائی ہے اور آنا جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ 1926 تک برطانیہ نے یہ کہا تھا کہ کالام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی۔ 1947 سے پہلے کچھ برٹش آفیشلز نے والی سوات کو یہ اشارہ دیا کہ 14 اگست 1947 کو کالام پر برطانیہ کی حکومت نہیں رہے گی، تو والی صاحب نے فوج کو پہلے سے تیار رکھی تھی، اور جیسے ہی 14 اگست کا دن آیا تو فوج نے حملہ کیا اور اسی طرح کالام کو فتح کیا گیا۔ 1947 تک سوات اسٹیٹ نے چاروں دشاؤں میں اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کیا۔ اگر نارتھ کی ہم بات کریں تو چترال اور گلگت تک بارڈر تھا، ویسٹ کی بات کریں تو دیر تک پھیلا ہوا تھا، اور اگر ایسٹ کی بات کریں تو انڈس ریور تک حکومت تھی، اور ساؤتھ میں مردان ڈسٹرکٹ تک حکومت تھی۔ والی صاحب 12 دسمبر 1949 کو ریاست سوات کے والی بنی۔ ان کے حق میں ان کے ابو بادشاہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ والی صاحب کی دوسری شادی 1958 میں ہوئی، اور دونوں کی رضامندی سے ان کی کوئی اولاد پھر نہیں ہوئی۔ اب اگر ہم والی صاحب کے کارناموں کو دیکھیں کہ انہوں نے ریاست سوات کے لیے کیا کیا، تو اس میں سب سے پہلا ایجوکیشن یا تعلیم۔ پہلا اسکول ریاست سوات میں 1925 کو قائم ہوا۔ والی صاحب نے جب حکومت ختم کی 1949 سے لے کر 1969 تک انہوں نے حکومت کی ریاست سوات میں، تو جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو سوات کی خواندگی 20% تھی، اور اس میں ایک مشہور کالج جہانزیب کالج بھی انہوں نے بنوایا۔ اگر ہم ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیں تو تقریباً 80 کے قریب قلعے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلیں بنی اور میٹالک روڈز بھی بنی۔ تیسری چیز جو ریاست سوات کی تھی وہ تھی، یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو کہ تعصب سے پاک تھا۔ یہاں پہ پلورلزم اس سوسائٹی میں بہت زیادہ تھی، اور جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، تو اس خطے میں کسی قسم کا کوئی جنگ یا فسادات جو ہے وہ دوسری مذاہب کے خلاف نہیں ہوئی، خاص کر ہندوز کے خلاف یا سکھس کے خلاف یا عیسائیوں کے خلاف۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منگورا میں، چکیسر میں اور بنیر میں بہت سارے ہندو سکھس آج بھی رہتے ہیں۔ چوتھی چیز ریاست نے جو فراہم کی وہ تھی ملازمت۔ جو کوئی بھی میٹرک کر لیتا تھا تو اس کو آسانی کے ساتھ ملازمت ملتی تھی۔ جو اس کے بعد جو چیز تھی وہ تھا ریاست کی طرف سے تحفظ۔ اور آخر میں محمود احمد دانشور کی بات میں کہوں گا۔ محمود احمد دانشور ایک ایرانی سیاح تھے، اور انہوں نے کافرستان کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور انہوں نے اس میں کہا کہ والی صاحب جو ہے وہ ایک کلرک کی طرح کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ دل لگا کے کام کرتے ہیں، اور ان کا یہ
تجزیہ کہ سوات دیر اور چترال میں جو سب سے حشاش بشاش اور جو خوش طبیعت مالک کے لوگ جو ہے وہ سوات کے لوگ ہیں، کیونکہ یہاں پر تعلیم ہے، یہاں پر خواندگی ہے، یہاں پر خوشحالی ہے۔ تو یہ تھا آج کا اس کتاب پر تبصرہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان شاہ اصغر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔